السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی دوسری نشست جس میں ہم آپ کو آگے فردر جنت کے حوالے سے بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک ایک چاندی کی، کنکریاں موتیوں کی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہے، زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین و آرام میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہاں اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی، بلکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جوان رہے گا۔ اب جنت کب ملے گی اس کے بارے میں حدیثوں میں اور قرآن پاک میں یوں آتا ہے کہ جب یہ سارا جہاں فنا ہو جائے گا تو اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر میزان کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں ہر شخص حساب کتاب کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور بدوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بظاہر قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت انسان کی نیکی اور خدا کے حکموں کی فرمانبرداری کا بدلہ ہے۔ کب مرے، کب قیامت ہو، کب حساب ہو، کب جنت میں جائیں، آخر اس دنیا میں یہ نیکی کا بدلہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے کہ دنیا کا جو اجر ہے وہ دنیا میں ہی کیوں نہیں ملتا، اس کا ادھار جنت میں یا آخرت میں ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا اس دنیا میں بدلہ لینے سے قاصر نہیں؟ ہاں، اللہ اس دنیا میں بدلہ لینے پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، اور ان کی حکمت چاہتی ہے کہ ہر شخص کی جزا جنت اور سزا دوزخ دینے میں قیامت کا انتظار کیا جائے۔ اس اعتبار سے انسان کے تین حال بیان کیے گئے ہیں۔ ان تین حالوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو تعین کرتا ہے، اور تعین کرنے کے بعد آخرت میں اس کو جزا اور سزا دیتا ہے جو دوزخ اور جنت کی شکل میں دکھائی جاتی ہیں۔ اس زندگی میں ہر انسان اول تین قسم کے حقوق ہیں۔ اس زندگی میں ہر انسان حقوق پر پورا اترتا ہے، کئی اس حقوق پہ پورا نہیں اترتے، جیسے کھانا پینا، سونا، آرام کرنا۔ عرض یہ کہ سینکڑوں قسم کے ضروریات زندگی میں پھنسا ہوتا ہے، اس کو حقوق النفس کہتے ہیں۔ دوسری قسم اگر دیکھی جائے جیسے میاں بیوی کا تعلق، یا دوستوں کا، یا اس کے ماں باپ کا، یا بیٹے کا، بیٹی کا وغیرہ، ان کی ذمہ داریوں پہ گھرا ہوتا ہے، ان کی کسی خوشی میں شریک ہونا ہوتا ہے، کسی غمی میں شریک ہونا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھلانا، اخراجات پورے کرنا، یہ سارے اگر وہ حقوق پورے کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پورا کرتا ہے، اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی ذمہ داری ہے، یعنی کہیں نمازیں ہیں، کہیں روزوں کا حکم ہے، کہیں حج ہے، کہیں جہاد ہے، کہیں زکوٰۃ وغیرہ، یہ تمام چیزیں قدم با قدم اس کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ عرض یہ کہ انسان اس حال میں ہر طرح سے پابند ہی پابند ہے، یعنی کہ مکمل مشقتوں میں دنیا میں اس کو گھیرا گیا ہے، تکلیفوں میں گھیرا گیا ہے، جس کو دارالعلم یا دارالمحن کہا جاتا ہے۔ انسان اس میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایک انسان کے پر جب اتارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کس مشقت کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ ان حقوقوں کو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو، حقوق العباد کو، حقوق النفس کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدلہ دیتا ہے۔ اب آگے تعالیٰ نے جنت کی کہانی کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ جس جنت کا متقیوں اور فرما برداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ہیں۔ بہت سی نہریں تو ایسی بھی ہیں جن میں پانی ذرا بھی تغیر نہ ہو، جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہو پانی کا۔ بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا نہیں جائے گا یا بدلا نہیں ہوا ہوگا۔ بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوں گی۔ بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل بھی موجود ہیں۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر اور اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کی بشارت دی ہے، ایک اللہ کے خوف کا بدلہ اور دوسرا گناہوں سے بچنا، یاد گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں میں میوے دار درخت کثرت سے پائے جائیں گے، ہر درخت میں قسم قسم کے پھل لگائے جائیں گے، اور ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر درمیانہ
رفتار سے بھی انسان چلے تو 100 برس تک بھی اس باغ کو مکمل یا پورا نہیں کر سکتا۔ ان میں اعلیٰ درجے کے مکانات ہوں گے اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری کیے جائیں گے۔ ایک چشمے کا نام تسنیم ہے اور دوسرے چشمے کا نام سلسبیل ہے، اور ان دونوں چشموں کی خصوصیات کچھ یہ ہوں گی کہ جنت میں رہنے والا شخص اگر چاہے گا تو وہ اپنے مکان سے کسی بھی درجے میں چاہے گا اس سے وہ پانی نکال سکتا ہے۔ یہ جنت کی کچھ تفصیل جو میں نے آپ کو ان کی نہروں کے بارے میں، مکانات کے بارے میں بتائیں، اور ایسے مومن لوگوں کی جن کو انعامات دیے جائیں گے ان کے بارے میں بتائی۔ آگے فردر ہم جنت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ تب تک کے لیے سید علی حیدر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔